پیارے بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے ڈریکولا شیطان۔ شروع کرتے ہیں۔ عجیب شور برپا تھا۔ لاشیں زندہ ہو کر خوفناک گھراہٹیں نکال رہی تھیں۔ نوجوان لڑکی اور بکھرے بالوں والا نوجوان ایک دوسرے سے پشت میں لائے خوفناک نظروں سے ان زندہ لاشوں کو دیکھ رہے تھے، جن کی سرخ انگارہ آنکھیں اندھیرے میں بڑی بھیانک دکھائی دے رہی تھیں۔ جنید بھی سہما ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک کا غم و غصہ اب جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، کچھ تو اس کمرے میں تھے اور کچھ دوسری جگہوں سے نکل کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ ان لاشوں میں کچھ ایسے تھے جن کے بدن گہرے گلابی تھے اور وہ ننگ دھڑنگ تھے۔ کچھ عورتیں تھیں جنہوں نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور ان کے چہروں پر عجیب سی کشش تھی، اور کچھ بے ڈھبے بدن کے مالک تھے، انہوں نے محض لنگوٹ باندھا ہوا تھا۔ ایک بات ان سب میں مشترک تھی کہ وہ جنید کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تازہ خون کی مہک انہیں بے چین کیے ہوئے تھے۔ وہ تینوں ایک بڑے گھیرے میں تھے جہاں سے بچ نکلنا آسان بات نہیں تھی۔ جنید جہاں اس آفت کو دیکھ کر پریشان تھا، وہیں اسے اس بات پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ابھی تک ان پر حملہ کیوں نہیں ہوئے۔ انہیں کس بات کا انتظار تھا؟ اس سوال کا جواب اسے جلد ہی مل گیا جب ہوا میں ایک سیاہ سایہ لہراتا ہوا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس خوبصورت شخص تھا جس کے کوٹ کے کالر کھڑے تھے اور فرینچ کٹ داڑھی سے سجا ہوا چہرہ ایک سرد مسکراہٹ لیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور جانے کیا بات تھی کہ جنید کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں مت دیکھو، یہ ڈریکولا شیطان ہے، لڑکی نے جنید کو جلدی سے تنبیہ کی۔ یہ سن کر جنید نے فوراً آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹا لیں۔ ڈریکولا نے زوردار قہقہ لگایا اور ہوا میں تیرتا ہوا ان کے گرد چکر لگانے لگا۔ خون آشام افراد کے شکاریوں کا استقبال کیسے کیا جائے، یہ سوچنا ذرا مشکل کام ہے۔ ڈریکولا کی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز فضا میں گونجی۔ البتہ اس نوجوان کا خون میرے چیلوں کے لیے آج کی رات کا عمدہ تحفہ ثابت ہوگا جسے تم اپنے ساتھ لائے ہو۔ بکھرے بالوں والا نوجوان غراتا ہوا بولا۔ آج کی رات تمہارے چیلوں کی آخری رات ثابت ہوگی۔ خون پینے کی حسرت ان کے ساتھ ہی دفن کر دی جائے گی۔ تمہیں اپنی قوت پر ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بھروسہ ہے۔ چلو دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا دم ہے، ڈریکولا نے خون خوار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس سے پہلے کہ شیطانی چیلے ان پر حملہ آور ہوتے، ہمیرا لپک کر ڈریکولا کے سامنے آ گئی۔ اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا، جس پر رگیں ابھر کر نیلی پڑ چکی تھیں۔ آنکھوں سے خون کی لکیریں بہہ رہی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ وہ خون کے آنسو رو رہی ہو۔ آقا، اس شخص نے میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا ہے، اس کو سزا دینے کی میں زیادہ حقدار ہوں، ہمیرا چیختی ہوئی بولی۔ ڈریکولا نے اس کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے ہی لمحے ہمیرا ایک خوفناک چیخ کے ساتھ جنید پر حملہ آور ہو گئی۔ وہ ہوا میں اڑتی ہوئی جنید کی طرف لپکی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے جنید کا چہرہ جکڑ لیا۔ ہمیرا کے نازک ہاتھ اب لوہے کے شکنجے میں بدل چکے تھے۔ جنید کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے زور لگا کر اسے اپنے جسم سے الگ کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ ہمیرا کے نوکیلے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے، وہ کسی بھی لمحے انہیں جنید کی شہ رگ میں کاٹ سکتی تھی۔ جنید کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ہمیرا کا آہنی شکنجہ اس کی کنپٹیوں پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ عقب میں ڈریکولا کے قہقہے سنائی دے رہے تھے جب ہمیرا جنید پر جھپٹی۔ اسی وقت شکاری نوجوان اور لڑکی کے جسم بھی حرکت میں آ گئے۔ زندہ لاشوں سے ایک خوفناک جنگ آغاز ہو چکا تھا۔ پل جھپکتے ہی کئی زندہ لاشیں سیاہ دھوئیں میں بدل کر ابدی نیند سو گئے۔ شکاری نوجوان کوشش کر رہا تھا کہ وہ جنید کے قریب پہنچ کر ہمیرا کو اس سے الگ کر دے، مگر اس کی راہ میں کئی زندہ لاشیں تھے۔ جنید، ہوش میں آؤ، تمہارے پاس بندوق ہے، اسے استعمال کرو، نوجوان لڑکی نے چیخ کر خبردار کیا۔ جنید اس کی آواز سن کر چونک گیا۔ ذہن پر چھانے والے اندھیرے یکدم چھٹنے لگے۔ اس نے اپنی قوت کو جمع کر کے بندوق کے دستے سے ایک زوردار ضرب ہمیرا کے بازوؤں پر لگائی۔ پہلی کوشش میں شکنجہ تو نہیں کھلا مگر اس کا دباؤ کم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ جنید نے پھر دوسری اور تیسری ضرب لگائی تو ہمیرا کا شکنجہ کھل گیا اور وہ ہوا میں منہ کے بل الٹ گئی۔ جنید نے پھرتی سے بندوق سیدھی کی اور ہمیرا کا نشانہ باندھ کر فائر داغ دیا۔ ہمیرا کمال سرعت سے ہٹ گئی اور فائر نے ایک زندہ لاشے کے اوپر خدشے اڑا دیے۔ جنگ میں تیزی آ چکی تھی۔ ہمیرا جھپٹ جھپٹ کر جنید کو پکڑنے کی کوشش کرتی رہی مگر وہ نہایت تیزی سے
جھکائی دے کر اس کی گرفت میں آنے سے بچتا رہا۔ اس نے کئی بار حمیرہ کو نشانہ بنایا مگر ہر بار اسے ناکامی ہوئی۔ کچھ دیر میں زندہ لاشوں کی تعداد میں کمی واقع ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ڈریکولا نے ایک عجیب سی آواز حلق سے نکالی۔ کچھ ہی دیر میں کئی نئے لوگ دروازوں سے اندر آنے لگے۔ یہ دراصل ڈریکولا کا مخصوص سگنل تھا جس سے سن کر اس کے چیلوں نے وہاں پہنچنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر شکاری مہمان کچھ پریشان ہو گئے کیونکہ ہر لمحے میں خون آشام افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک نوجوان لڑکی کو محسوس ہوا کہ اس کی پشت پر کوئی موجود ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں نمودار ہو گئیں کیونکہ ڈریکولا خود اس کے مقابلے میں اتر آیا تھا۔ اس نے ڈریکولا پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر اسے کامیابی نہ ہوئی کیونکہ اس کے وار ڈریکولا کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ اس نے خنجر کی نوک سے کئی حملے کیے مگر ڈریکولا تو ایسے بچ نکلتا جیسے وہ ٹھوس جسم کے بجائے لہراتے ہوئے کپڑے کا بنا ہوا ہو۔ پھر وہ لمحہ آئی گیا جب ڈریکولا نے نوجوان لڑکی کی گردن دبوچ لی تھی۔ لڑکی کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں ابل کر باہر نکل آئیں۔ وہ سخت مشکل کا شکار تھی۔ بکھرے بالوں والا نوجوان اس سے کافی دور زندہ لاشوں کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا۔ جنید کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے بندوق کا دستہ گھما کر ڈریکولا کے سر پر دے مارا۔ یہ اچانک وار تھا جسے ڈریکولا دیکھ نہ پایا تھا۔ نوجوان لڑکی اس کی گرفت سے نکل گئی۔ وہ جھٹکا کھا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ خون خوار نگاہوں سے جنید کو دیکھ رہا تھا جو کسی قدر سہما ہوا اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس طرح کے حالات سے اسے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ وہ تو ایک سیدھا سادہ انسان تھا جو صبح نوکری پر جاتا اور چھٹی ہونے پر سیدھا گھر لوٹتا تھا۔ لڑائی جھگڑے کی نوبت تو آتی ہی نہ تھی جبکہ یہاں تو پورا میدان جنگ تھا۔ جان بچانے کے لیے لڑنا ضروری تھا۔ ڈریکولا ہوا میں لہرایا اور جھکائی دیتا ہوا نیچے آیا۔ جنید نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی مگر اسے ایسے لگا جیسے زمین نے اس کے قدموں کو پکڑ لیا ہو۔ اگلی سی تیزی میں ڈریکولا اس کے سر پر پہنچ گیا اور اس کا سر اس کی آہنی گرفت میں پھنس گیا۔ میرے اہم ساتھی کو ہلاک کرنے کے جرم میں تمہیں مرنا ہوگا۔ مجھے تمہارے لذیذ خون سے کوئی دلچسپی نہیں، ڈریکولا نے درست لہجے میں کہا۔ اس نے جنید کو آہنی حلقے میں دبوچ رکھا تھا۔ اس سے پہلے ڈریکولا کے ہاتھ حرکت میں آتے حمیرہ وہاں پہنچ گئی اور اس نے چیخ کر کہا، آقا یہ میرا شکار ہے، اسے میرے حوالے کر دیجئے۔ ڈریکولا نے اس کی طرف دیکھا اور وسیلے لہجے میں بولا، پہلی بار تم نے کون سا تیر مار لیا تھا؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ تمہارے بس کی بات ہو۔ حمیرہ کے چہرے پر خوف پھیل گیا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پھر جانے ڈریکولا کے دل میں کیا آیا تو اس نے جنید کو جھٹک کر حمیرہ کی طرف اچھال دیا۔ حمیرہ یہ دیکھ کر زوردار آواز میں چیخی اور جنید پر جھپٹ پڑی۔ اس سے پہلے وہ جنید تک پہنچتی، بکھرے بالوں والا نوجوان ہوا کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے تیز نوکیلی لکڑی کی نوک حمیرہ کے سینے میں عین بیچ میں ٹھونس دی۔ حمیرہ نے ہوا میں ہی آخری چیخ ماری اور اس کا بدن سیاہ پرخچے بن کر فضا میں پھیل گیا۔ حمیرہ نوجوان شکاری کے ہاتھوں ہلاک ہو چکی تھی۔ جنید یہ سب دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ وہ حمیرہ کو بچانا چاہتا تھا مگر اب تو کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ ڈریکولا یہ دیکھ کر طیش میں آ گیا۔ اس سے پہلے وہ ان دونوں پر جھپٹتا، نوجوان نے اپنی ساتھی لڑکی کو پکارا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ نوجوان نے ایک بازو کے حلقے میں جنید کو دبوچا اور دوسرے ہاتھ سے لڑکی کو پکڑا اور زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا۔ جنید کو ایسا لگا کہ جیسے مٹی کا شدید گرد و غبار پھیل گیا ہو۔ مٹی اس کی سانسوں میں گھس رہی تھی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ نوجوان کے بازوؤں میں وہ پھنسا ہوا تیرتا ہوا اڑ رہا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ پھر اس کے پاؤں زمین پر لگے تو نوجوان نے اسے چھوڑ دیا اور وہ لہراتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ وہ ابھی کھانس رہا تھا۔ مٹی اس کے پھیپھڑوں میں آگ لگا رہی تھی۔ یہ لو، اسے پی لو، تمہیں سکون ملے گا۔ نوجوان لڑکی کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دی۔ پھر اس کے ہاتھ میں کچھ تھما دیا۔ جنید کو محسوس ہوا جیسے وہ دوا کی شیشی ہو۔ اس نے بلا سوچے سمجھے شیشی کو منہ سے لگایا اور عجیب سا بد ذائقہ سیال محلول حلق سے اتارنے لگا۔ کچھ دیر میں اس کی کھانسی رک گئی اور سینے میں لگی آگ بھی سرد پڑنے لگی۔ ہوش و حواس درست ہونے پر اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ نہ جنگل اور نہ وہ پراسرار حویلی۔ سڑک بالکل ویران تھی۔ ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ تینوں بھوتوں کے مانند وہاں کھڑے تھے۔ میرے ساتھی نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔
جو تمہیں وہاں سے نکال لایا، ورنہ حمیرہ کے ساتھ ساتھ آج تمہاری موت بھی یقینی تھی۔ لڑکی نے نرم لہجے میں کہا، تمہیں اسے اپنے ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور سنو تم، آج کے بعد ایسی حرکت مت کرنا۔ ہر جگہ کسی کے ساتھ چل پڑنا یا تعلق قائم کر لینا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم بھی ویسے ہی لوگ ہیں جیسے اس حویلی میں موجود تھے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ انسانی خون پیتے ہیں اور ہم جنگلی جانوروں کا۔ ہم ان کے دشمن ہیں اور طاقت کے ان کے ہم پلہ ہیں۔ تم جیسے نادان انسانوں سے ہمارے مشن ناکام ہو جاتے ہیں۔ شکاری نوجوان کافی غصے میں تھا۔ اس نے جنید کو کھری کھری سنا ڈالی۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مگر حمیرہ کی واپسی بھی میرے لیے ضروری تھی، کیونکہ کل صبح حمیرہ کو نہ پا کر جس مشکل کا سامنا مجھے کرنا پڑتا، اس سے تم لوگ شاید واقف نہیں ہو۔ جنید نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ حمیرہ کل صبح تمہیں ٹھیک ٹھاک وہاں دفتر میں ملتی، اگر تم اس رسیاں باندھ کر نہ رکھتے اور ہمارے آنے سے قبل جانے دیتے۔ نوجوان نے منہ بنا کر کہا، تمہاری وجہ سے ہم خون آشاموں کو ایک بار پھر کھو بیٹھے ہیں۔ جنید کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سچ مانے کیا جھوٹ۔ تم اس حویلی میں دوبارہ جا کر اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو، جنید نے سر جھکا کر کہا۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، سب وہاں سے جا چکے ہوں گے کسی نئے ٹھکانے کی طرف، اور ان کا نیا ٹھکانہ ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ نوجوان لڑکی نے کہا، حمیرہ نے چونکہ پہلی بار خون کا ذائقہ چکھا تھا، اس لیے وہ بے خود ہو گئی تھی اور ہم آسانی سے اس کے ٹھکانے پر جا پہنچے۔ پھر کوئی اناڑی ڈریکولا ہمارے ہاتھ لگا تو ہمیں کامیابی ہو سکے گی۔ اگر ہم تمہیں نہ بچاتے تو ڈریکولا کی موت یقینی تھی، مگر ایک انسان کو بچانا ہی بھی ہمارا فرض ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہوا کی تیزی سے ایک طرف غائب ہو گئے۔ جنید گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا ٹھنڈی آہ بھرتا رہ گیا۔ پیارے بچوں، کہانی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔